مصیبتوں میں پڑ جانا، غم میں پھنس جانا ایک ایسا عالم ہے انسان پر کہ انسان جب مصیبت میں پڑ جاتا ہے تو انسان، اللہ اکبر، انسان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے خالق و مالک رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف رجوع کرے، کہیں اور رجوع کرنے کے بجائے۔ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں قرآن کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، احادیث مبارکہ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ نبیوں نے مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع کیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ کو یہ ادا انسانوں کی، جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ ادا انسانوں کو بہت پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ رب العالمین احکم الحاکمین نے سورۃ البقرہ کی آیتوں میں ارشاد فرمایا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ایسا صبر کرنے والوں کے لیے۔ کیسا صبر کرنے والوں کے لیے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتے ہیں، وہ فکر مند نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل پڑتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں اس اللہ نے بنایا ہے اور اس اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے اسے کچھ خوشخبریاں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے سلامتی اور رحمتیں نازل ہوگی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ انسانوں کو چاہیے کہ ہمیشہ کوئی بھی مصیبت ہو، کتنی بھی بڑی مصیبت ہو، اللہ کی طرف ہی سب سے پہلے رجوع کیا جائے۔ یہ ادا اللہ کو کتنی پسند ہے اس کا ہم جائزہ تھوڑا سا مختصر لے لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتے ہیں۔ بتائیے آج کی تاریخ میں اگر کوئی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جائے یا سمندر میں کہیں پھنس جائے یا ایسی جگہ پر پھنس جائے، کیا اس کا آنا ممکن ہے؟ ناممکن ہے میرے بھائیوں آج کی تاریخ میں۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں سے رب العالمین کو پکارتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ ربنا، اللہم، ایسے کر کر ہم دعا مانگتے ہیں، اے میرے رب، اللہم، اے اللہ، ایسے دعا مانگتے ہیں اللہ سے۔ الفاظ دعا کے نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام نے جو پکارا ہے اللہ کو، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ دعا کے الفاظ نہیں ہیں۔ دعا کے الفاظ اس طرح نہیں ہوتے ہیں۔ سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پاک ہے اللہ، میں ہی ظالمین میں سے ہوں، میں نے ہی ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ مصیبت کے وقت بندہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس کو قیامت تک کے آنے والوں کے لیے دعا بنا دی۔ یہ ادا اللہ کو بہت پسند آئی۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بیماریوں میں اللہ اکبر چاروں طرف سے پھنسے ہوئے ہیں، اس قدر بیمار ہے، اور بیماری کے عالم میں اللہ کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ اس چیز نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس چیز نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ ادا بہت پسند آئی اور رب العالمین نے اس کو بہترین دعاؤں میں سے دعا قرار دے دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ میرے بھائیوں، قدم قدم پر مصیبتیں، قدم قدم پر غم، انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو انسان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے رب العالمین کی طرف رجوع کرے۔
آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بے شمار افراد جب ہم سے ملاقات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بات رکھتے ہیں ہمارے گھر میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، روزیوں میں برکتیں نہیں ہیں، ہم لوگ بہت پریشان حال ہے، بچے فرما بردار نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک بہترین دین ہمیں دیا ہے، جس میں ہمیں قدم قدم پر رہنمائیاں کی گئی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے کیسے مانگے، اور خود اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی بھی پریشانی ہوتی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے، فوراً اللہ کے سامنے جاتے، اللہ کے سامنے جھکتے اور کہتے اقیم الصلاۃ یا بلال ورینا بہا، اے بلال اذان دو، اے بلال اذان دو، نماز کے لیے اذان دو اور مجھے راحت اور سکون پہنچاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سے چھوٹی مشکلات میں بھی، یہاں تک کہ آپ کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم، اگر چپل کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے رجوع کرو۔ اللہ اکبر۔ پہلے اللہ کی بارگاہ میں جھکو، پہلے اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، وہ اللہ جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے، جس اللہ نے ہماری آنکھیں بنائی ہے، ہمارے کان بنائے ہیں، ہماری زبان بنائی ہے، جس رب العالمین نے کہا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے زیادہ ہم سے کون محبت کر سکتا ہے؟ بعض لوگ دنیاوی اعتبار سے ایسا کہتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ غلط بات ہے یہ بات سراسر غلط ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ نہیں، ان گنت ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو محدود نہ کیا جائے۔ ارے دنیا میں جتنی بھی مائیں ہیں، ساری ماؤں کو بنانے والا وہ رب ہے۔ اس رب نے تمام ماؤں کے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ نہیں، ان گنت ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم اس کی رحمت کو محدود نہ کریں، ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر 71 ماہ ہوگی تو کیا کم ہو جائے گی اللہ کی محبت؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بے شمار محبت کرتا ہے۔ ہم رجوع کریں، ہم اللہ کی طرف دوڑیں، ہم اللہ کی طرف آئیں تو صحیح، اپنے غم میں، اپنی پریشانیوں میں اللہ کو پکار کر تو دیکھیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ بے شمار دعائیں، جو صبح شام کی دعائیں ہیں، یہ دعائیں بہترین قلعہ ہے، اس قلعے میں ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان تم پر حملہ کرے تو فوراً میری طرف رجوع کرو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک میں سننے والا اور جاننے والا ہوں۔ ہم رجوع تو کر دیکھیں، اگر ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے گھروں میں فلا مسائل ہیں، ہم مسائل سے دوچار ہو چکے ہیں، تو ہم اللہ کی طرف رجوع تو کر دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے تو کہا ہے میں میرے بندوں کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا گمان وہ کرتا ہے۔ بعض لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ نادان انسان ہے، اس نادان کو کوئی سمجھائے کہ جب دعا کرتے ہیں، دعا کے 3 مراحل ہوتے ہیں قبولیت کے، 3 مراحل اہم ترین مراحل ہے دعا کی قبولیت کے۔ جب انسان اللہ کو پکارتا ہے، یہ پکارنا ضائع نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کو پکارنا حق ہے، اللہ کو پکارنا حق ہے، اور اللہ نے جہاں کہیں بھی قرآن میں کہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تمہارے رب نے کہا مجھ کو پکارو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں پکار کو سن لوں گا، ایسا نہیں کہا اللہ نے کہ میں پکار کو، وہ تو اس کی صفت ہے السمیع، وہ سمیع ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں پکار کو سن لوں گا، ایسا نہیں کہا اللہ نے، بلکہ جہاں کہیں بھی اللہ نے کہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، مجھ کو پکارو، میرے بندوں کو کہو مجھ کو پکارو، استجب لکم، کیونکہ میں پکار کو ایکسپٹ کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سننے سے پہلے قبول کرنے والا ہے ہمارا رب۔ ہم اس کو پکار کے تو دیکھیں، اس کی طرف رجوع تو کر کے دیکھیں، وہ اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ بڑی بڑی مشکلات سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے نجات دی ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی، لہلہاتا ہوا پانی، سامنے پانی ہی پانی ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اور حضرت موسیٰ کے جو لوگ ہیں ساتھ میں جو ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ تم نے ہمیں ہلاک کر دیا، ہمیں برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کا یقین تھا اللہ پر، اللہ رب العالمین کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ رب العالمین نے پانی میں جو ہے راستے بنا دیے۔ ہم پکار کر دیکھیں، ہر مشکلات سے نجات کا واحد ذریعہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہم اگر اللہ کی طرف ہم جیسا گمان بنائیں گے اللہ کے بارے میں، اللہ ہمارے لیے ویسا ہے۔ اچھا گمان رکھیں، ہم اچھا گمان رکھیں۔